ویلکم بیک ناظرین. ہارون رشید صاحب کہہ رہے تھے کہ حکومت کو ایک ذمہ دارانہ طریقے سے اس سچویشن کو سنبھالنا چاہیے تھا کہ انہوں نے سنبھالی نہیں. چاندی صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ہارون رشید صاحب سینئر آدمی ہیں, ہم ان سے سیکھتے ہیں. انہوں نے بھی کہا ان کو گمان تھا. اب نیتوں پہ سزائیں کیسے دے گے, اب گمان پہ کیس کیسے چلاؤ گے؟ آج میں نے سنا ہے چینل جس نے آگ لگائی ہوئی ہے پوری, جو قیادت کر رہا ہے اس آگ کی, اس نے کہا ہے خود چینل پہ, اس نے فخر کیا کہ کچھ ہونے والا ہے. فوراً کہا یہ جناب ناظرین کو پتا ہے, یہ میں نے بات کی ہے, یہ میں نے اطلاع دی ہے لوگوں کو. اب دیکھیے گا آج وہ ہٹے گا پیچھے. وہ ہم تو نہیں تھے, اور تھے. گمان پہ نیت آپ کیسے دے سکتے ہو؟ ہارون رشید صاحب بڑے مذہب کی بھی باتیں کرتے ہیں. میں آپ سے اجازت مانگتا ہوں ایک پل کے لیے. علی علیہ السلام کو کہا گیا کہ جناب آپ کے قاتل آ گئے ہیں. حضرت علی نے کہا قاتل شہر میں آ گئے, میں ختم کر رہا ہوں جلدی میں. ان کو کہا کہ اب آپ پکڑائیں, ان کو سزائیں دیں. حضرت علی نے بڑی اچھی بات کی کہ جو جرم انہوں نے کیا نہیں اس پہ میں ان کو سزا کیسے دے سکتا ہوں؟ سر لیکن جرم تھوڑا سا تو ہوا ہے آپ سے تھوڑا سا جرم تو ہوا ہے. آپ کے پرائم منسٹر نے, دیکھیں بات سنیے, پرائم منسٹر نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا یا نہیں کہا یا نہیں کہا ویلیڈیشن کی بات ہے. اگر قانون سازی کے کسی پس منظر میں اس نے بات کی ہے تو کوئی جرم ہے, تردید آ گئی, اللہ اللہ خیر صلاح. اتنے بڑے ادارے میں ہے, کیا ضرورت ہے آگ لگانے کی؟ آپ نہیں سمجھ رہے, میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کیونکہ پروگرام ختم ہو رہا ہے. آپ ایک فضا جو بنا رہے ہیں سارے ایک ہی لب و لہجے میں, یہ بھی تو گفتگو ہو رہی ہے ایک لب. میں جسٹس صاحب کا ایک پل میں لیتا ہوں کہ جس قسم کی فضا بنائی جا رہی ہے وہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہے. وہ آنے والے دنوں میں بھی حالات اچھے نہیں بننے. آپ اس کو سیاسی جنگ لڑنے دیں, آپ اس کو علاقائی جنگ مت بنائیں. مثال اب یہ انہوں نے کہا, دیکھیے میں بتاتا ہوں, یہ بھی انہوں نے کہا کہ حالات اس قسم کے ترقیاتی کام, تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ کورٹ سے آرڈر پاس کروائیں گے؟ نہیں تو علاقائی کیوں کہہ رہے ہیں؟ ابھی آ رہا ہوں اس پہ. اب ایک لیڈر نے کل گالیاں میں دی ہیں بھٹو کے باپ پر, انہوں نے معافی بھی مانگ لی نا. ضرورت کیا تھی؟ تو ہوتا ہے نا سیاست میں, تو آپ لوگ بھی گالیاں دیتے ہیں. وہ بھی نہیں, ہم ایسے نہیں, ہم کبھی باپ پر نہیں گئے, ہم کبھی والدہ پہ نہیں گئے. لیکن رات کو ان کا ایم این اے بیٹھا کہہ رہا تھا اس پروگرام میں, کہہ رہا تھا نواز شریف سے آپ کے 70-80 سالہ باپ کو تو آپ کے حکومت نے پکڑا تھا نا. ہوتا ہے یہ سیاست میں, لیکن آگے بڑھتے کروا کے پیٹی میں بھیجا تھا. اس کو چھوڑ دیں. ہم کہتے ہیں ہم گالیاں نہیں بکتے, ہم تنقید سننے کو تیار ہیں, ہم آ بھی رہے ہیں. تزلیل ہو رہی ہے کتنی, اتنا لب و لہجہ. میں شک محمود صاحب سے پوچھتا ہوں, کبھی اتنی کسی جج صاحبان کی تصویریں چھپی, کتنے جلسے عام کیے, نام نہیں جانتے تھے لوگ چیف جسٹس کون ہے, لیکن اب حالات ہیں. ہارون رشید صاحب یہ بات تو ہوتی ہے بار بار کہ آج جیسے بابر اعوان صاحب نے بھی کہا کہ اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو آپ سیاست کریں, لیکن اداروں میں بیٹھ کے سیاست نہ کریں. یہ جو بار بار کہا جاتا ہے کہ ججز کی ججمنٹ کو بولنا چاہیے, کہ اتنی زیادہ لمبی بات چیت, کامنٹس اس طرح کے, آپ کا خیال ہے کہ اس میں کوئی صداقت ہے, وزن ہے اس طرح کے کرٹیسزم میں؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اصولی طور پر تو بابر اعوان صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے, اور ایمانداری کی بات یہ ہے کہ ہم سب لوگ, میڈیا کے لوگ بھی, عدالتیں بھی اور دوسرے ادارے بھی بعض اوقات اپنی حدود سے تجاوز کرتے ہیں. میں نے تو آپ سے شروع میں کہا کہ کمیونیکیشن کا بڑا گیپ ہے, اور اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ اس گیپ کو دور کیا جائے اور رول آف لا قائم کر دیا جائے. یہی جمہوریت ہے. ڈکٹیٹرشپ سے ڈیموکریسی کی طرف ٹرانزیشن بہت مشکل ہوتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے سب سے زیادہ ذمہ داری کس کی ہے؟ باقیوں کی بھی ذمہ داری ہے, اور وہ اپنی ذمہ داریوں سے انکار نہیں کر سکتے, لیکن حکومت کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہے نا. اب بچوں کے ہاتھ میں تو معاملات دے دیے ہیں, سارا دن ہم ٹیلی ویژن پہ دیکھتے رہے مان ملک کو نہ اردو آتی ہے نہ انگریزی آتی ہے, نہ قانون کا پتہ ہے نہ انٹرنیشنل افیئرز کا پتہ ہے, سارا دن غیر ذمہ دارانہ تقریریں کرتے ہیں. بابر اعوان صاحب کہتے ہیں یہ کہتے ہیں علاقائی مسئلہ, بالکل صحیح انہوں نے یہ بزرگ آدمی تنقید ہے. یہ کبھی نہیں, بابر اعوان کی بات کر رہے ہیں, اس کو نہ انگلش آتی ہے نہ اردو آتی ہے, یہ کوئی تنقید ہے؟ پنجابی ہونا جرم ہے, یہ کوئی تنقید ہے, یہ جرم ہے. اس کی انگریزی آنا چاہیے, یہ کوئی بات ہے؟ ہارون رشید صاحب اتنے سینئر صحافی تنقید کیا کر رہے ہیں؟ اس کو انگلش نہیں آتی, اس کو اردو نہیں آتی, یہ کوئی تنقید ہے؟ آپ اس کے فیصلوں پر عمل شکایت کریں. اب جیسے آپ نے نیب کا چیئرمین اٹھایا ہے, اس کی اہلیت پر کوئی تھوڑا سا ہٹ کے رشید صاحب جیسا سینئر آدمی جسٹس صاحب یہ کیا فیصلہ تھا؟ جسٹس صاحب یہ بتائیے کہ جو بات انہوں نے کی ہے بہت اچھا فیصلہ تھا, سنوائیے اس کو. کیا کروائے؟ نوٹیفیکیشن کی جو بات کر رہے ہیں, نوٹیفیکیشن کے وڈرال کی بات پرائم منسٹر نے کی, یہ بتائیے کہ اگر یہ ویلیڈیٹ کر دیتے, مثلا ویلیڈیٹ کر دیتے,
تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ ٹینشن کم ہوتی ہے حکومت میں اور عدلیہ میں. پارلیمنٹ سے آپ ویلیڈیٹ کروا دیتے ہیں. جی لیکن بھی اس کی اس لیے یہ کیا گورنمنٹ نے غلط موو کیا یا کوئی سیاسی موو؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ اس لیے ضرورت نہیں پڑی کہ یہ سوال پھر بعد میں آیا سندھ بلوچستان ہائی کورٹ، سندھ بار ایسوسیشن کی ججمنٹ میں. تو وہاں پر انہوں نے جو بیسک جو چیز تھی نا اس کو ہٹ کیا کہ 3 نومبر کے جتنے اقدامات تھے وہ تمام غیر آئینی، غیر قانونی تھے، اور اس کے تحت جتنے وہ کیے گئے وہ سب غلط تھے. اور یہی وجہ تھی کہ ان جج صاحبان کو جو کہ گو کے ڈس فنکشنل کیا گیا تھا، لیکن اس تمام پیریڈ کا اس ججمنٹ میں بھی لکھا گیا، ان کو پکس بھی ملے، پریویلیج بھی ملے، جیسے گئے نہیں، جیسے گئے نہیں. اور یہ بھی یہاں تک تو پھر سیکیورٹی فیل کرنی چاہیے ان کو ججز کو. میرا خیال نہیں، یہ مجھے تو نہیں لگتا یہ کہیں جا رہے ہیں، یہ جا نہیں سکتے. نہیں، ہم کہہ رہے ہیں نہیں ہونا نہیں چاہیے. ویلیڈیشن کا ایشو اتنا بڑا کیوں بن جاتا ہے اگر سندھ ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے؟ عدم اعتماد والی بات ضرور ہے، اور وہ یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے، احتیاط اس لیے کرنی چاہیے. دیکھیں نا بی کل 2 اہم فیصلے آنے والے دنوں میں ہونے ہیں. ایک ہے نارو کا فیصلہ ہونا ہے اور ایک فیصلہ 18ویں ترمیم کا ہونا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی فیصلہ ہوگا، ہم وکیل ہیں، ہم تو مانتے ہیں کہ درست ہے، لیکن اگر اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ فیصلے آئیں گے تو پھر ان کو بات کرنے کا شیخ صاحب کی پھر ہو گئی. شیخ صاحب یو ہیو دا لاسٹ ورڈ. یہ بتائیں کہ این آر او کا ایک فیصلہ ہے، میں 18ویں ترمیم کا ایک پارٹ ہے ان کے پاس. ججز صاحب بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں، میں اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوں. اس کا ایک پارٹ ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کلیئر ہے بالکل، کیونکہ اس کی ایک بڑی پارٹی نواز شریف صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ ججز کا فیصلہ اس میں ہمیں ایکسیپٹیبل ہے. این آر او کا فیصلہ جو ہے، پہلے یہ دیکھیں نا، لوگ یہ کہتے تھے کہ استثناء حاصل ہے پریزیڈنٹ کو. اب جو بڑی پارٹی ہیں انہوں نے بڑا ٹرن لیا ہے کہ جو سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی. سپریم کورٹ کے پاس اس وقت جو ہے وہ طوطے کی جان جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ہے. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج جو کچھ ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہوتی ہے، دیکھیں جب خطرہ ہوتا ہے نا نسیم، پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل گورنمنٹ اپنا ڈیفنس کرتی ہیں. طوطا کون ہے؟ نہیں بتائیں نا، پہلی تو نہ بجوائیں. اب دیکھیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ بھی اپنا ڈیفنس. کو پریزیڈنٹ کے حوالے سے دیکھیں میں کوئی غیر پارلیمانی بات نہیں کہنا چاہتا، سمجھ آ گئی آپ نے لفظ استعمال کے لیے طوطا تو بس جو میں نے آپ کے لیے تو نہیں کیا، سمجھ آپ کو بھی آ رہی ہے، ویسے ہی آپ مزے لے رہی ہیں. نہیں میں جو اہم بات کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں ایک پولیٹیکل الیکٹڈ گورنمنٹ کو جب خوف خدشات ہر طرف سے وہ سنتا ہے، یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے، اگر طوفان نہ بھی آئے، اگر ایک شہری حلقے میں یہ کہہ دیا جائے جی کہ طوفان آ رہا ہے طوفان آ رہا ہے، تو وہ لوگ اپنا ڈیفینڈ کرتے ہیں. ٹھیک، یہ نہیں کہ پولیٹیکل گورنمنٹ کو یہ تو جائز ہے ڈیفینڈ کرنا. نہیں میں یہ نہیں جائز ہے نا ڈیفینڈ کرنا. دیکھیں خدشات کی بات تو ہے نا ان کے ذہن میں. اگر پرائم منسٹر یہ کہتا ہے کہ اسے انڈورس نہیں کیا، اس کے ذہن میں بھی یہ بات ہے کہ اس میں کوئی لکونہ ہے. ہارون رشید صاحب، شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر خدشات ہوں تو ڈیفینڈ کرنا جائز ہے. جائز نہیں میں نے کہا، دیکھیں جائز آپ کا جملہ ہے. اچھا نہیں، آپ میں نے کہا کہ اس بات کی طے میں کوئی نہ کوئی بات ضرور تھی، اور یہ سوچ رہے تھے شاید عمل کرتے یا نہ کرتے، لیکن کوئی نہ کوئی وجہ ضرور تھی جو اتنا سیریسلی رات کو یہ ججز بیٹھے. اچھا، تو اسی طرح جس طرح ججز ہارون رشید صاحب رات کو دیر گئے بیٹھے ہیں، اب جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے بعد اگر حکومت کا خیال تھا کہ ویلیڈیشن کی ان کے پاس کچھ ایک تھوڑا سا لیوریج ہے سپریم کورٹ پہ، وہ تو ختم ہو گیا. جو آج سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا تو لگتا یوں ہے کہ وہ لیوریج ختم ہو گیا. پھر حکومت کیا کرے گی آنے والے دنوں میں کہ وہ اپنے آپ کو سیکیور کسی طریقے سے فیل کرے؟ پہ کام کرے گی حکومت. کیا کرے گی؟ جب تک موقع ملے گا حکومت فرماتی رہے گی. آج تک کوئی کام انہوں نے ڈھنگ کا کیا ہے؟ مجھے بتائیے کہ کوئی سینسیبل حکومت ہوتی، کوئی ریزنیبل لوگ ہوتے، وہ عدالت میں جاتے اور یہ کہتے جناب بالکل یہ غلط بات ہے، آپ جج ہیں، آئین کے تحت جج ہیں، یہ قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے. اب اس سے انہیں کیا حاصل ہوا؟ اچھا ویسے آپ ٹھیک ہے ہارون رشید صاحب کی بات میں ویسے بات یہ ہے، بات کرو اکانومی پہ، یہ ماسٹر ہے، بات کرو سیاست پہ. نہیں کیوں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ سپریم کورٹ میں لکھ دیتے تو شاید حالات بہتر ہو جاتے. ہمارا کیوں لکھنے کی بات نہیں ہے، آپ لکھ کے دیں گے نہیں؟ آپ لکھ کے دیں گے؟ فیصلہ ہو گیا اس میں لکھنے کی کیا بات ہے؟ ناظرین اسی پر آج کا پروگرام. ناظرین لگتا یوں ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے بعد بظاہر تو سپریم کورٹ کا ہاتھ مضبوط ہوا ہے. ایک آپشن جو حکومت کے پاس تھی وہ اب
کلوز ہو گئی ہے آپشن یعنی کہ ویلیڈیشن کرنے کی. آنے والے دنوں میں جیسے تمام پینلسٹ کہہ رہے ہیں کنسیڈ کر رہے ہیں کہ ٹینشن بڑھے گی اور اگر بینچ کے درمیان اور حکومت کے درمیان ٹینشن بڑھے گی تو بڑے اہم فیصلے آنے والے ہیں. ان فیصلوں کے نتیجے میں کیا ہوگا, فیصلے کیا ہوں گے, بہرحال اس پر ہم نظر رکھتے رہیں گے. ناظرین بہت شکریہ, خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.